رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، اور یہ 17 رمضان کا دن تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل دن ہے۔ اس دن کو خالق کائنات نے قرآن مجید میں یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والا دن قرار دیا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں کفر اور اسلام کی پہلی جنگ، حق اور باطل کا سب سے پہلا معرکہ میدان بدر کے اندر برپا ہوا، اور اس پہلے معرکہ حق و باطل میں خالق کائنات نے اپنی خاص مدد اور نصرت اتار کر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو فتح مبین عطا کی، اور اپنی خصوصی مدد کے ذریعے کفر کا سارا غرور اس پہلے معرکہ میں اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ یہی وہ خالق کائنات کی خصوصی مدد ہے کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 کے اندر کیا، اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یقیناً تمہارے رب نے میدان بدر کے اندر تمہاری اس وقت مدد کی جب تم ظاہراً بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ وہ بے سر و سامانی کیا تھی، اور اللہ کی طرف سے میدان بدر کے اندر اترنے والی وہ مدد کیا تھی؟ آئیے اس کو جاننے کے لیے تھوڑا سا اس معرکہ بدر کا جو تاریخی پس منظر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کن حالات کے اندر یہ معرکہ برپا ہوا، اور پھر اس معرکہ میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کے غلاموں کی مدد کیسے فرمائی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سے دعوت توحید اور اعلان توحید کے ذریعے اہل مکہ کو اپنے رب کی طرف بلانے کی کوشش کی، اس پہلے ہی دن سے تمام اہل مکہ بالعموم اور سرداران قریش بالخصوص آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے۔ آپ کو 13 برس مکہ کی سرزمین پر انہوں نے سخت اذیتیں دی، مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے، کبھی آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے، کبھی آپ پر پتھر برسوائے، اور کبھی آپ کا سوشل بائیکاٹ ہوا، شیب ابی طالب میں حضور 3 سال بند رہے، اور پھر جو بھی آپ کا کلمہ پڑھتا اس غلام کے اوپر بھی ظلم اور ستم کے پہاڑ ٹوٹتے، مگر اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ محبوب ان سارے مصائب و آلام میں اپنے رب کی خاطر صرف صبر کرنا۔ تاجدار کائنات اور آپ کے غلام کمال درجہ صبر کے ساتھ وہ مظالم برداشت کرتے رہے، ظلم سہتے رہے، تکلیفیں
اٹھاتے رہے، مگر اللہ کا حکم تھا کہ صبر۔ آخر وقت آیا، خالق کائنات نے حکم دیا کہ محبوب اس مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر یثرب کی سرزمین جو آج حضور کا مدینہ طیبہ ہے، فرمایا ادھر ہجرت کر جاؤ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر کے حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور وہاں پہنچ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے غلاموں کے درمیان ایک رشتہ مواخات قائم کیا تاکہ ریاست مدینہ کو اندرونی طور پر مضبوط کیا جا سکے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جانے والے مہاجرین اور مدینہ طیبہ کے انصار، ان کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ مواخات، یعنی انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، مال میں، جائیداد میں، کاروبار میں، ہر شے میں شریک کر دیا۔ یوں اب مہاجر اور انصار وہ سب ایک جان ہو گئے۔ رہ گیا مدینہ کے باہر کا ماحول، تو وہاں کے جو یہود قبائل تھے، شہر مدینہ کے رہنے والے اور مدینہ کے گرد و نواح میں رہنے والے، تاجدار کائنات نے سیکنڈلی ان یہود قبائل کے ساتھ صلح اور امن کے معاہدے کر لیے، اور ان معاہدوں میں یہ طے پایا کہ جو ان کا دشمن ہوگا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن قرار پائے گا، اور جو حضور کا دشمن ہوگا وہ ان کا یعنی یہود کا بھی دشمن قرار پائے گا۔ لہذا امن، صلح اور یکجہتی کے یہ جو معاہدے ہوئے، ان کے نتیجے میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرزمین مدینہ کے اوپر جو پہلی اسلام کی ریاست قائم کی، وہ ریاست اندرونی اور بیرونی ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو۔ لہٰذا یہود بھی اور پھر مدینہ طیبہ کے اندر جو موجود منافقین تھے، وہ بھی سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور تھے۔ اہل مکہ نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی کمال نبوی بصیرت کے ساتھ اور پیغمبرانہ حکمت کے ساتھ معاملات کو ایسے ڈیل کیا کہ ہر قسم کے اندرونی بیرونی تمام تر خدشات ختم ہو گئے، اور دن بدن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پھلنے لگا، پھولنے لگا، اس دین کی دعوت عام ہونے لگی، تو اہل مکہ کو بھلا یہ کب گوارا تھا کہ تاجدار کائنات کا دین ایک بڑی قوت بن جائے، ایک بڑی طاقت بن جائے، ایک سپر پاور بن جائے۔ لہٰذا انہوں نے ہجرت مدینہ کے بعد بھی مکہ میں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے خلاف سازشوں کے جال بننا شروع کر دی۔ تاجدار کائنات کے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں، ہیلے، بہانے، مکر، فریب، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو تنگ کرنے کے لیے، ستانے کے لیے انہوں نے وہاں سے بھی اپنے شیطانی حملے جاری رکھے۔ کبھی موقع ملتا تو مدینہ کے گرد و نواح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے جو مویشی جانور چراگاہوں میں چر رہے ہوتے، ان کو ہانک کے لے آتے۔ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چند غلام اگر آپ ان کو اہل مکہ کو کہیں اکیلے ملتے تو ان سے ان کا مال لوٹ لیتے، کوئی شخص تنہا ملتا تو اس کے اوپر جبر کرتے، تشدد کرتے۔ الغرض انہوں نے کئی طرح کی کاروائیاں شروع کر دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو مرغوب کرنے کے لیے، اور دوسری طرف انہوں نے اندرون خانہ مدینہ کے یہود کے ساتھ بھی اپنے رابطے شروع کر دیے تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ریاست مدینہ کو کمزور کیا جائے۔ تاجدار کائنات نے تمام حالات کا گہری نظر کے ساتھ جب مطالعہ کیا، آپ نے دیکھا کہ اگر یہ سازشیں اسی طرح کامیاب ہوتی رہیں تو خدا نہ کرے وہ وقت آ جائے کہ مدینہ کی یہ نوزائیدہ ریاست یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے اور کفر کا پھر سے تسلط قائم ہو جائے۔ سو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ہم کفر کے ان حملوں کو روکنے کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ
جو نبوی بصیرت ہے اس کے مطابق ہم بھی کوئی اپنی حکمت عملی تیار کرتے ہیں، اور اس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر حکمت عملی یہ ہے کہ اہل مکہ ان کی جو تجارتی شاہراہ ہے، کیونکہ کسی بھی قوم کے اندر جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ اس کی معیشت ہوتی ہے، اس کی مالی پوزیشن ہوتی ہے، اس تجارتی شاہراہ پر اگر ہم اپنا تسلط قائم کر لیتے ہیں اور جب وہ مالی طور پر اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کریں گے تو یقیناً پھر ان کی سازشوں کے تمام جال توڑنے میں اور اپنی اس ریاست مدینہ کو کامیابی کے ساتھ منزل کی طرف لے جانے میں ہم یقیناً کامیاب ہو جائیں۔ لہٰذا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ اہل مکہ کی جو تجارتی شاہراہ بحر احمر کے کنارے کنارے جو یمن سے ہوتی ہوئی شام تک جاتی تھی، اور اس شاہراہ کے اوپر اہل مکہ کے اور اہل طائف کے تمام تجارتی قافلے وہیں سے گزرتے تھے، اور بعض مورخین نے لکھا کہ ایک ایک وقت کے اندر 2,000 لدے ہوئے ساز و سامان سے اونٹ اس راستے سے گزرتے تھے، جن کے اوپر بعض مغربی مورخین نے لکھا کہ کم و بیش کوئی 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی تجارت ہوتی تھی، اور اس میں اہل مکہ شریک ہوتے تھے، اہل طائف شریک ہوتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک ان کی اس جو معیشت ہے اور ان کی جو تجارتی شاہراہ ہے اور ان کی جو شاہراہ ہے، جب تک اس کے اوپر ہاتھ مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک یہ بدبخت اپنی سازشوں سے باز نہیں آئیں۔ لہٰذا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں اطلاع ملی کہ اہل مکہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے اپنا بہت تجارتی سامان لے کر واپس مکہ کی طرف آ رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سن 2 ہجری تھی، ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں سے کہ چلیں، آج اگر ہم ان کے اس تجارتی قافلے کا راستہ روکنے پر کامیاب ہو گئے تو یقیناً ان کی سازشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا دم توڑ جائیں۔ اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شاہراہ کے ارد گرد جو قبائل بستے تھے پہلے ان کے ساتھ معاہدے کیے، ان کو بھی ساتھ میں لا لیا، اور مدینہ طیبہ سے آپ اپنے ساتھ 313 غلاموں کو لے کر چل پڑے۔ اب وہ جو اتنا عظیم تجارتی قافلہ تھا اور اس قافلے کے اندر تمام اہل مکہ کی انویسٹمنٹ اس میں موجود تھی، اور ایک تاریخی روایت کے مطابق کوئی 50,000 پاؤنڈ کا سامان تھا اس میں، جس میں تمام اہل مکہ شریک تھے۔ ابو سفیان کو اندیشہ لائق ہوا کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اس قافلے پر حملہ آور نہ ہو جائیں، سو اس نے خدشے کے پیش نظر پہلے ہی ایک شخص کو اجرت دے کر مکہ بھجوا دیا، اور اس نے کہا کہ جا کے اہل مکہ کو بتا دوں کہ تمہارا جو تجارتی سامان آ رہا تھا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے حملہ کر کے وہ سارا مال ہم سے لوٹ لیا۔ اگرچہ یہ خبر تو اس میں صداقت نہیں تھی، جھوٹی تھی، مگر وہ جو اس کا ایلچی تھا ابو سفیان کا، وہ اپنے اس جاہلانہ رسم کے مطابق وہ بھاگتا ہوا گھوڑا دوڑاتا ہوا جب پہنچا سرزمین مکہ پر، تو اس نے اپنی سواری کے کان چیر دیے، اس نے اپنے کپڑے آگے پیچھے سے پھاڑ دیے اور اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر چیخنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا اہل مکہ نکل آؤ اپنے گھروں سے، تمہارا سارا تجارتی سامان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے لوٹ لیا۔ اب یہ سن کر سارے اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے 1000 کا لشکر جرار تیار ہو گیا، اسلحہ سے لیس، ساز و سامان کے ساتھ 1000 کا جنگجوؤں کا اور نوجوانوں کا لشکر
اور اس لشکر کی قیادت کے لیے مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل خود میدان میں آ گیا۔ اس نے کہا ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہمارے تجارتی قافلے کا راستہ کیسے روکتے ہیں۔ جب ابو جہل 1000 سپاہیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوا، اب چونکہ خبر تو سچی نہیں تھی، لہٰذا ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر بڑے آرام سکون کے ساتھ بحر احمر کے کنارے مکہ کے جب قریب پہنچ گیا، اب ادھر سے ابو جہل کا قافلہ بھی چل پڑا تھا۔ راستے میں ان کو اطلاع ہو گئی کہ ہمارا تجارتی قافلہ تو بخیر و عافیت اپنے وطن واپس پہنچ رہا ہے۔ اس پر جو ابو جہل کا لشکر تھا اس میں جو سنجیدہ فکر لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اب تو ہمیں آگے جانے کی ضرورت، ہم تو آئے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے اور وہ تو واپس اپنے وطن پہنچ چکا ہے۔ لیکن کچھ جو جذباتی جوان تھے اور خاص طور پر ابو جہل نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر ہمارا قافلہ واپس بھی جا چکا ہے اب ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ان کا غرور تھا، نخوت، تکبر۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا ہم لشکر تیار کر کے لائے ہیں، آج ہم اگرچہ ہمارا قافلہ بچ کے آ گیا ہے مگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا ان کے گھر میں جا کر ان کے اوپر اٹیک کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا نام صفحہ ہستی سے مٹا کے واپس آئیں گے۔ یہ ناپاک ارادہ لے کر ادھر ابو جہل 1000 کا قافلہ لے کر جب چلا اور ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 غلاموں کے ساتھ مدینہ کی بستی سے پہلے ہی باہر آ چکے تھے، اور ابھی وہ کسی بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، وہ تو صرف اس تجارتی قافلے کا راستہ روکنے آئے تھے کہ تاکہ کم سے کم ان کی جو اسلام کے خلاف ہونے والی سازشیں ہیں ان کا زور توڑا جا سکے۔ ابھی کسی بڑی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، مگر اچانک ادھر سے جنگ مسلط ہو گئی، 1000 کا لشکر چل پڑا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو بٹھا لیا اور ان کے ساتھ ایک مجلس مشاورت قائم کی، اور وہاں بٹھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی کہ ہم کس مقصد کے لیے نکلے تھے اور کفار مکہ کس ارادے سے آ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کے سامنے رکھ کر آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ اب کرنا کیا ہے۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹھے، کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم تو آج کے دن کا انتظار کر رہے تھے، کب وہ لمحہ آئے گا کہ ہم باطل سے ٹکرائیں گے، کفر کو پاش پاش کر کے رکھ دیں گے۔ فاروق اعظم کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میری تلوار تو اس لمحے کی منتظر ہے کہ کب آپ کے دشمنوں کی گردنیں کاٹے۔ مولا علی نے کہا حضور ہماری تلواریں تو گھر میں پڑی پڑی زنگ آلود ہو رہی ہیں، ہم تو آپ کے اشارے کے منتظر ہیں، بس آپ حکم کر دیں آپ کے غلام تن من دن لٹا دیں گے مگر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، آج کفر اور باطل کا قلع کما کر کے واپس جائیں۔ ادھر حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت مقداد نے عرض کی یا رسول اللہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم نہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا ان ہؤلاء قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو ادھر بیٹھ کے انتظار کریں گے تمہاری فتح کا۔ عرض کی آقا ہم وہ قوم بنی اسرائیل اور قوم موسیٰ نہیں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، آقا آپ حکم کر دیں تن من دن سب کچھ لٹا دیں گے، جان مال اولاد سب آپ کے قدموں پر نثار کر دیں گے مگر آپ کے غلام پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج اگر باطل کے ساتھ ٹکرانے کا وقت آ گیا ہے تو ہم اپنی جانوں کے نذرانے تو پیش کر سکتے ہیں مگر کفر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا روح سخن انصار مدینہ کی طرف کیا، فرمایا مہاجرین کے تو جذبات آسمان پر ہیں
انصار مدینہ تم بھی کچھ بتاؤ۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں آپ ہی سے پوچھتا ہوں۔ عرض کی میرے آقا آپ کے کہنے پر ہم نے آنکھیں بند کر کے بن دیکھے خدا کو مان لیا، آپ کے حکم پر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 360 خداؤں کو ٹھکرا دیا، ہر شے سے لا تعلق ہو گئے، آپ پر ایمان لائے۔ حضور اب ہم سے پوچھتے کیا ہیں؟ مشورہ کس بات کا؟ بس آپ حکم جاری کریں۔ رب کی عزت کی قسم اگر اشارہ کریں گے ہمیں سمندر کے اندر بھی چھلانگ لگانا پڑی تو آنکھیں بند کر کے کود پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ کے غلام کسی میدان میں بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کا جب یہ جذبہ دیکھا، ان کی جرت دیکھی، استقامت دیکھی، اس پر تاجدار کائنات نے فرمایا میرے غلاموں پھر چلو، آج جس جرت اور استقامت کا اظہار تم نے کیا ہے یقیناً خالق کائنات کی مدد اترے گی، رب کائنات ہمیں فتح مبین عطا کرے گا، اور مجھے اپنے رب پر کامل یقین ہے کہ وہ رب یقیناً کفر اور باطل کے تمام غرور کو انشاءاللہ ضرور خاک میں ملا کے چھوڑے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 313 غلاموں کو لے کر جب چلے میدان بدر کی طرف، وہ میدان بدر جو مدینہ طیبہ سے 20 میل کے فاصلے پر، جب وہاں پہنچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے ساتھ، اب ابو جہل کی قیادت میں کفار مکہ کا لشکر وہ پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا، اور انہوں نے آ کر جتنا ہموار ایریا تھا جنگی اعتبار سے، جو موضوع علاقہ تھا، اس کے اوپر آ کے قبضہ کر لیا، حتیٰ کہ بدر کے کنوؤں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، پانی سارا ان کے تسلط میں آ گیا، اپنے خیمے لگا لیے۔ جب آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو لے کر پہنچے تو وہاں سوائے ریت کے ٹیلوں کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، ادھر 1000 کا لشکر ہے، کنویں بھی ان کے تسلط میں، ہموار ایریے پر بھی ان کے خیمے لگے ہوئے، ادھر صرف 313 ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، ریت کے ٹیلوں پر ہی خیمہ لگا۔ جب انہوں نے ریت کے ٹیلوں کے اوپر اپنے خیمے لگا لیے، اب پینے کے لیے پانی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں، سخت شدت کی گرمی ہے، اور پھر ادھر جو لشکر ہے اس کے پاس اسلحہ کی فراوانی ہے، ساز و سامان ہے، اور لڑاکا جنگی جوان، جنگجو جوان ہیں۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے میں چھوٹے چھوٹے کم عمر بچے، حضرت معاذ جیسے، حضرت معوذ جیسے، اور عبیدہ بن جراح جیسے بوڑھے بزرگ بھی ہیں، اور کل 313 ہیں، اور لڑنے کے لیے صرف 2 گھوڑے ہیں۔ کتنے؟ 2 گھوڑے۔ لڑنے کے لیے 2 گھوڑوں پر لڑنا تھا، اور ادھر کفار کے پاس 100 لڑاکا گھوڑے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کوئی مقابلے کی ظاہری صورت نظر نہیں آتی، پھر 3 گنا بڑا لشکر ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں کوئی بات نہیں، آج خیمے لگا لو۔ جب خیمے لگا لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک اونچے ٹیلے کے اوپر ایک عریش، ایک چھپر قائم کیا گیا تاکہ آقا علیہ السلام کو ایک محفوظ مقام پر رکھا جائے، چونکہ کفار کے سارے حملوں کا مرکز محور حضور کی ذات ہوگی، تو سب سے پہلے ہم اپنی قیادت کی حفاظت کریں، اگر حضور ہیں تو ہمارا سب کچھ ہے، اور اگر آقا نہ رہے تو پھر ہمارا۔ آقا علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جب وہ خیمہ لگایا گیا، اور اس خیمے پر صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کون کرے گا، یعنی سیکیورٹی کے فرائض کون سر انجام دے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محافظ بن کے، گارڈ بن کے کون کھڑا ہوگا۔ اب حاضرین محترم، یہاں تمام صحابہ کرام جانتے تھے کہ اس سے مشکل جگہ اور کوئی نہیں۔ اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے تلوار اٹھا کر صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کی حفاظت کے لیے ابو بکر حاضر ہے۔ رات ہو گئی، بلکہ رات سے پہلے خیمے لگوا کر
اب اگلے دن 17 رمضان المبارک ہے، کفر کے ساتھ ایک بہت بڑا معرکہ بپا ہونے والا ہے۔ ایک دن پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمے لگوانے کے بعد اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور پورے میدان جنگ کا جائزہ لیا، اس کے نشیب و فراز دیکھے اور جنگی حکمت عملی کو تیار کیا۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ کا جائزہ لے رہے تھے تو یہاں بڑی خاص روایت توجہ طلب ہے۔ اس دوران ابھی جنگ کل ہونی ہے، لشکر 3 گنا بڑا ہے، اسلحہ کی فراوانی ہے، ادھر بے سر و سامانی ہے، مگر ایک دن پہلے جب حضور میدان میں گھوم کر جائزہ لے رہے تھے تو اپنی چھڑی مبارک کے ساتھ ایک ایک مقام پر حضور رکتے اور وہاں نشان لگاتے اور نشان لگا کے فرماتے ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، غلاموں سن لو، یہاں کل فلاں کافر قتل کیا جائے گا، یہاں کل فلاں کافر کا لاشا تڑپے گا، یہاں کل فلاں سردار کا سر کاٹا جائے گا۔ حضور ایک دن پہلے نشان لگا کر سب کچھ بتا رہے کہ صحابہ کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم، اگلے دن جب وہ معرکہ بپا ہوا، بڑے بڑے سرداران قریش قتل ہوئے، ان کے قتل کے بعد ہم نے جا کر اس میدان جنگ کا جائزہ لیا، ہم نے دیکھا کہ ایک دن پہلے میرے آقا نے جہاں جہاں نشان لگایا تھا اور جس جس کافر کا نام لیا تھا اس کافر کی موت وہی واقعہ ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حاضرین محترم، ابھی جنگ بعد میں ہونی تھی، اللہ نے اپنے حبیب کو کل کیا ہونے والا ہے وہ سارا علم، غیب کا علم اللہ نے حبیب کو پہلے عطا فرمایا۔ اپنی نبوی بصیرت سے آپ نے سب کچھ دیکھ لیا اور اپنے غلاموں کو بتا بھی دیا۔ حاضرین محترم، شام ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عریش مبارک میں تشریف لے گئے۔ اب صحابہ کرام اپنے اپنے خیموں میں ہیں۔ یہاں خالق کائنات فرما رہا ہے کہ حبیب، ہم نے آپ کے غلاموں کے لیے خاص جو مدد نازل فرمائی، جس کو قرآن مجید کی سورہ انفال کے اندر بڑا تفصیلی مضمون اللہ نے بیان کیا، اور اس مضمون کا کچھ حصہ اس سورہ آل عمران کے اندر بھی بیان ہوا۔ یہاں رب کائنات نے 2 طرح کی مدد کا ذکر کیا، بلکہ 3 طرح کی۔ پہلی مدد کیا تھی؟ ایک تو وہ بڑی مدد ہے نا جو فرشتے اتارے، وہ تو سب کو معلوم ہے، مگر آغاز کہاں سے ہوا؟ پہلی مدد رب نے کہا حبیب، چونکہ نشیبی علاقوں کے اندر کفار کا تسلط ہے، کنویں ان کے تسلط میں ہیں، آپ کے غلام پیاسے بیٹھے ہیں اور ریت کے ٹیلوں پر ہیں، ریت کے اندر پاؤں جمتے نہیں ہیں، چل نہیں سکتے، پاؤں کھپ جاتے ہیں، جوتوں میں ریت پڑ جاتی ہے۔ رب کائنات نے پہلی مدد اتاری، شام آئی تو اللہ نے بارش اتار دی، تیز موسلادھار جب بارش آئی، اس بارش کے ذریعے غلامان مصطفیٰ نے وہاں ریت کے حوض بنا کر پانی سے بھر لیے، خود بھی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، وضو بھی کیا۔ ادھر جو پانی کی کمی تھی اللہ نے وہ بارش کے ذریعے پوری کر دی، اور دوسری مدد یہ ہوئی کہ اس بارش کے ذریعے وہ جو ریت تھی وہ جم گئی، صحابہ کے لیے نقل و حرکت آسان ہو گئی، اور ادھر جہاں کفار نے آ کر خیمے لگائے تھے وہ چونکہ نشیبی علاقہ تھا، سارا پانی ادھر جا کے جمع ہو گیا اور اس مٹی کے اندر سارا کیچڑ بن گیا۔ اس کیچڑ میں ان کے لیے چلنا پھرنا، ان کو اللہ نے وہاں پھنسا دیا، اور ان کی مشکل اللہ نے بارش اتار کر یہاں آسان بنا دی۔ یہ پہلی مدد۔ پھر دوسری مدد جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا وہ یہ کہ اب کل کفار کے ساتھ جنگ ہونی ہے، یہ میدان جنگ کے اندر رات ہے۔ ایک لمحے کے لیے انسانی بشری تقاضوں کے مطابق مجھے سوچئے کہ اگر آپ کا مقابلہ ہو آپ سے 3 گنا بڑے لشکر کے ساتھ، اور آپ کے پاس اسلحہ بھی نہیں، ساز و سامان بھی نہیں، وہ ہر شے سے لیس ہیں، اتنے بڑے لشکر کے ساتھ اگر کل مقابلہ کرنا ہو، ایمانداری سے بتائیے کسی کو رات ساری نیند آئے گی؟ بولیے، نیند ساری رات تو سوچتے ہوئے گزر جائے گی، کیا کریں گے، کیا پلاننگ کرتے ہوئے، کبھی دماغ ادھر لڑائیں گے کبھی ادھر، اور اگر ساری رات سوچتے ہوئے گزر جائے، پوری رات اگر آپ آرام نہ کریں، سفر بھی کر کے آئے ہوں، تو اگلے دن لڑنے کے قابل رہیں گے؟ بولیے۔ اللہ پاک نے دوسری مدد اتاری، فرمایا حبیب کے غلاموں، بارش کے ذریعے ہم نے تمہاری پانی کی کمی پوری کر دی، وہ جو ریت کے ٹیلے تھے انہیں تمہارے قدموں کے نیچے جما دیا،
اور دوسری مدد یہ اتاری کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر اونگ طاری کر دی، ایسی نیند طاری کی کہ انہیں خیال ہی نہ رہا کہ کوئی دشمن بھی ہے، کسی سے مقابلہ بھی کرنا ہے، وہ بالکل ہر شے سے بے فکر ہو کے ساری رات سو گئے۔ ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں سامنے موت نظر آتی ہو، وہاں نیند کا آ جانا اور پرسکون نیند کا آ جانا، اس سے بڑی اللہ کی مدد اور بولیے۔ رب نے چاہا کہ حبیب کے غلام آج کی رات سکون سے سو کے گزاریں، تاکہ جب صبح اٹھیں تو تازہ دم ہوں، جب صبح اٹھیں تو تر و تازہ ہوں، فریش ہوں اور لڑنے کے قابل ہوں۔ تو پہلی مدد بارش کے ذریعے، دوسری مدد اللہ نے اونگ طاری کر کے ساری رات انہیں سلا دیا۔ ادھر عشاقان مصطفیٰ سو گئے، ادھر حضور اپنے خیمے میں رات بھر سر سجدے میں رکھ کر روتے رہے۔ عرض کی باری تعالیٰ، میں نے جو کچھ میرے پاس تھا، یہ 15 سال کی کمائی ہے۔ کتنے؟ 15 برس کی پونجی، 313 غلام، جن میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب جذبے سے سرشار تیرے دربار میں آ گئے ہیں، تیرے حضور میں نے ان کو پیش کر دیا، اب تیری مدد کا منتظر ہوں۔ اب تیری وہ مدد اتار جس کا تو نے وعدہ کیا۔ آج اگر تیری مدد نہ اتری اور میرے یہ غلام آج یہاں مارے گئے، قتل کر دیے گئے، تو پھر قیامت تک اس روئے زمین پر تیرا نام کون بلند کرے گا؟ پھر کلمہ حق کون بلند کرے گا؟ خالق کائنات نے اپنے حبیب کی فریاد سنی اور رب کائنات نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو آج خوشخبری سنا دو۔ کس بات کی خوشخبری؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح سویرے اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر کو آواز دیتے ہیں، فرماتے ہیں، ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق، ابھی جاؤ، جا کے میرے غلاموں کو خوشخبری سنا دو۔ یا رسول اللہ، کس بات کی خوشخبری؟ فرمایا، جا کر میرے غلاموں سے کہہ دو کہ آج خالق کائنات نے اپنی مدد اور نصرت نازل کرنے کا مجھ سے وعدہ فرما لیا۔ وہ اللہ کی مدد اور نصرت کیا تھی؟ اس کو رب کائنات نے قرآن مجید کی سورہ الانفال اس کی آیت نمبر 8 میں بیان کیا اور ارشاد فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ فرمایا، میرے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ جب تم میری بارگاہ میں فریاد کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری فریاد کو سن لیا، تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا، اور دعا قبول کر کے خالق کائنات نے فرمایا، انی ممدکم بألف من الملائکہ، اے میرے حبیب کے غلاموں غم نہ کرو، ہم 1000 فرشتوں کی فوج اتار کر تمہاری آج مدد فرما رہے ہیں۔ کتنے فرشتوں کی فوج؟ بولیے، 1000 فرشتوں کی فوج۔ اب یہاں خالق کائنات نے 1000 کا ذکر کیا اور قرآن مجید کی سورہ آل عمران کے اندر رب کائنات نے پھر 1000 کے بعد 3000 کا ذکر کیا۔ کتنے؟ بولیے، 3000 کا۔ فرمایا، حبیب کے غلاموں اگر 1000 سے کام نہ چلا تو ہم 3000 بھیج دیں گے۔ اور پھر 3000 فرشتوں کی جب خوشخبری آ گئی، اتنے میں وہاں میدان جنگ کے اندر ایک خبر گونجی کہ اہل مکہ، قریش مکہ کی مدد کے لیے ایک بڑا قافلہ مکہ سے اور چل پڑا ہے، ایک بڑا قافلہ آ رہا ہے کفار کی مدد کے لیے۔ غلامان مصطفیٰ تھوڑے سے گھبرا گئے۔ خالق کائنات نے فرمایا، حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں، ہم نے 1000 کی بات کی تھی، پھر تیرے غلاموں کے لیے 3000 کا وعدہ کیا تھا، اور اگر اب بھی تم سمجھتے ہو کہ کفار کی مدد کے لیے لشکر آ رہا ہے تو خالق کائنات نے فرمایا، اے میرے حبیب کے غلاموں، بلا ان تصبروا، کوئی بات نہیں، کفر کے سامنے اگر تم نے صبر سے کام لیا، ڈٹے رہے، حق پر ثابت قدم رہے، تو یاد رکھ لو کہ خالق کائنات تمہاری مدد کے لیے 1 نہیں 3 نہیں بلکہ رب کائنات نے فرمایا، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتوں کا اور لشکر بھیجنے کے لیے تیار ہے۔
کتنے؟ بولیے 5000 فرشتوں کا لشکر. کن کے لیے؟ غلامان مصطفیٰ کے لیے. قربان جائیں، پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000، اور 5000 بھیج کر بھی دیکھا کہ یہ فرشتے، ان کی آمد سے صحابہ کے حوصلے تو یقیناً بلند ہوں گے انہیں اپنے ساتھ لڑتا دیکھ کر، مگر محبوب کا حوصلہ بھی تو بلند کرنا ہے. یہ فرشتے تو سب حضور کے غلام ہیں، بھلا ان سے محبوب کا حوصلہ کیوں کر بلند ہو سکتا ہے؟ رب نے کہا حبیب کوئی بات نہیں، ان فرشتوں کے ذریعے صحابہ کے حوصلے بلند ہوں گے، رہ گئی تیری ذات. رب نے ملائکہ کو حکم دیا وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، فرمایا فرشتوں آج جاؤ میدان بدر میں، تمہیں 5000 کا لشکر بھی بھیج رہا ہوں، اور صرف تمہیں نہیں، انی معکم، میں خود بھی اپنے محبوب کی مدد کے لیے آج میدان بدر میں جا رہا ہوں. اے حبیب، آپ کی مدد کے لیے، آپ کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے تیرا رب خود بھی آج میدان میں اتر رہا ہے. ارے جہاں ہزاروں ملائکہ کی فوج آئے اور جہاں خود خدا کی اپنی مدد اور نصرت آ جائے، وہاں پھر اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت بولیے کر نہیں سکتی. نتیجہ یہ ہوا اس مدد کا کہ کفر کے بڑے بڑے سرغنے، جن کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا، بڑا تکبر تھا، ابو جہل جیسے سردار، معاذ اور معوذ جیسے 2 کم سن چھوٹے بچوں کے ہاتھوں اللہ نے اس کو واصل جہنم کر دیا. امیہ بن خلف جو ساری زندگی حضرت بلال حبشی پر ظلم کے پہاڑ توڑتا رہا، اس بدبخت کو خود بلال حبشی نے جہنم واصل کر دیا. سرداروں کی لاشیں بکھرے پڑے ہیں، کہیں عتبہ ہے، کہیں شیبہ ہے، کہیں ولید بن مغیرہ ہے، کہیں ابو جہل ہے، کہیں امیہ بن خلف ہے. یوں ان کے بڑے بڑے 70 سردار واصل جہنم ہوئے اور 70 لوگوں کو قیدی بنا کر مدینہ لایا گیا. کتنے لوگوں کو؟ 70 لوگ قیدی ہوئے اور 70 سرداروں کو اس میدان جنگ کے اندر واصل جہنم کیا گیا. یہ تھی اللہ کی وہ مدد جس کا ذکر خالق کائنات نے قرآن مجید میں کیا. فرمایا میرے حبیب وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، آپ کے رب نے میدان بدر میں اس وقت آپ کی مدد کی جب آپ بالکل بے سر و سامان تھے. کیا تھے؟ بے سر و سامان تھے. حاضرین محترم، اللہ کی اس مدد کے لیے چونکہ غلامان مصطفیٰ کا وہ کردار کہ جن میں اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، زہد، ورع، تقوی، طہارت، حضور علیہ السلام کی غلامی اور حق کی خاطر تن من دھن سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ، یہ سارا وہ کردار تھا غلامان مصطفیٰ کا کہ جس کے باعث اللہ پاک نے اتنی عظیم مدد اتاری کہ کفر کا سارا غرور خاک میں مل گیا. اور یہ دن یوم فرقان، حق اور باطل میں واضح فرق کرنے والا دن بن گیا. یہاں یہ بات در حقیقت خالق کائنات کا یہ اعلان کہ ہم نے تمہاری اس وقت مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے. اللہ پاک قیامت تک حضور کے غلاموں کو اس حقیقت کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ غلامان مصطفیٰ تمہاری کامیابی کا راز اللہ کی مدد پر ہے. تمہاری ظاہری طاقت پر، تمہاری ظاہری شان و شوکت پر نہیں، بلکہ کامیابی کا راز اللہ کی مدد. اور اللہ کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ اپنا کردار وہ بناؤ جو بدر میں حضور کے صحابہ کردار لے کے آئے. علامہ نے کہا نا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی وہ کردار کیا تھا؟ ایک جذبہ جانثاری تھا، تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ تھا، اور دوسری طرف اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی. 17 رمضان روزے کی حالت میں غلامان مصطفیٰ کھڑے ہیں. آقا نے فرمایا آج دشمن سے مقابلہ ہے، غلاموں افطار کر دو. کیا کر دو؟ روزہ افطار کر دو. حضور فرما رہے ہیں مگر کوئی شخص روزہ افطار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ڈٹے کھڑے ہیں. آقا نے دیکھا کہ کوئی بھی جب افطار کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، آقا خود اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر سب کے سامنے کھجور توڑ کر پہلے اپنے منہ میں ڈالی. فرمایا پہلے میں اپنا روزہ افطار کرتا ہوں. حضور کو دیکھ کر ان غلاموں نے افطار کیا.
یعنی روزے کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ کتنی محبت، کمال، لگن دیکھیے۔ آج حاضرین محترم عشق مصطفیٰ کا ہم نام لیتے ہیں، غلامی رسول کی بات کرتے ہیں، نہ عبادت ہے، نہ بندگی ہے، نہ رمضان کا حیا ہے، نہ اللہ کی نماز کا ہمیں کوئی پاس ہے، اور نہ ہی ہمارے اندر وہ کردار، جھوٹ بھی ہے، دجل بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، اور پھر ساری چیزوں کے ساتھ نعرہ ہے عشق مصطفیٰ کا، غلامی مصطفیٰ کا، اور انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے۔ بولیے، اللہ کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ وہ کردار اللہ کی بندگی کا، حضور کی غلامی کا، وہ رنگ ظاہر اور باطن پہ چڑھ جائے تو پھر یقیناً اللہ کی مدد اترتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ معرکہ بدر ہمیں اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ آئیے، اگر آج بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے تو حاضرین محترم ہم سب سے پہلے اپنے کردار کو بدری صحابہ کے کردار جیسا بنا لیں، ان کے کردار کی کچھ جھلک، اپنے کردار کی اصلاح کریں، اپنے احوال کی اصلاح کریں، اور اس اصلاح کے لیے اس رمضان سے بہتر مہینہ اور اس سے اچھا موسم اور کوئی نہیں۔ یہ بہترین موقع ہے، اللہ نے ہمیں اپنے اخلاق سنوارنے کے لیے، کردار سنوارنے کے لیے، شخصیت سنوارنے کے لیے، عبادت اور بندگی کے لیے، گناہ بخشوانے کے لیے اور نیکی کے راستوں پر چلنے کے لیے یہ جو مہینہ عطا کیا۔ اگر آج ہم خود سنور گئے تو یقیناً اللہ کی مدد آج بھی اتر سکتی ہے، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر بتا ربی۔ آج بھی خدا ملائکہ بھیج کر اپنے حبیب کے غلاموں کی مدد فرما سکتا ہے، اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں۔ کمی ہے تو کس کی طرف سے؟ ہماری طرف سے۔ رب کائنات ہم سب کو وہ غلامان مصطفیٰ کا حقیقی کردار ادا کرے کہ جس کے باعث ہمیشہ کے لیے اسلام کا جھنڈا سر بلند ہو جائے۔ آمین وما علینا الا